الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ محترم سامعین کرام اور دیگر ناظرین، آج کے اس پررونق اجتماع کے اندر مجھے جس موضوع پر بولنے کے لیے مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے اثرات فرد اور سماج پر۔ محترم سامعین کرام، عقیدہ توحید جو کہ ایک فطری عقیدہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے یہ اہم اور بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ہر انسان اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس ماحول میں جہاں وہ پلتا ہے اس کے اعتبار سے وہ اس کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے ذریعے سے، سماج اور معاشرے کے ذریعے سے، یا اور کسی دوسرے اسباب اور ذرائع سے۔ یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ فطری اعتبار سے ہر شخص موحد ہوتا ہے۔ بعد میں شیطان، چاہے انسان ہو یا جنات ہو یا کوئی بھی ہو، ماحول ہو، وہ انحراف کا شکار ہوتا ہے، ضلالت اور گمراہی کی کھائی میں جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی فطرت پر باقی رہتا ہے، یعنی توحید پر باقی رہتا ہے، اور جو اس فطرت سے ہٹ جاتا ہے، توحید سے بھٹک جاتا ہے، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، شرک اور ضلالت کی کھائی میں جا گرتا ہے، دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ اور جو توحید پر قائم رہتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ذات پر کیا اثر ہوتا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی، اور اسی طرح اس کی توحید کی وجہ سے سماج اور معاشرے پر کیا اثر اور فرق پڑتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ کوئی شیطان یا کوئی بھی انسان اسے اس فطرت سے بھٹکا نہ سکے اور وہ اپنی فطرت پر باقی رہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ اس کی وجہ سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ ہر اضطراب اور بے چینی سے دور رہتا ہے۔ جو شرک میں مبتلا رہتا ہے، ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے، توحید سے دور ہوتا ہے، وہ ہر وقت بے چینی اور قلق کا شکار رہتا ہے۔ اور جو موحد ہوتا ہے اسے صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے،
وہ ہر کام انجام دیتا ہے اللہ رب العالمین کی خاطر. اللہ رب العالمین ہی اس کا محور مقصد ہوتا ہے. اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. کہتے ہیں کہ اسی پر سنت، قرآن اور فطرت ہر ایک کی گواہی موجود ہے. بے شمار شواہد اور بے شمار دلائل آپ کو فطرت سے، قرآن سے، حدیث سے مل جائے گی اس چیز پر کہ جو توحید پر قائم رہتا ہے اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے صرف اور صرف ایک ہی ذات سے لو لگانا ہے. اس کو صرف اور صرف ایک ہی ذات کو خوش کرنا ہے، ایک ہی ذات کو راضی کرنا ہے اور کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے. وہ بندہ سوچتا ہے کہ صرف میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اور جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی دیگر مخلوق کو بھی راضی کر لیتا ہے اس سے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے آپ نے اس پر ایک حدیث بطور شاہی ذکر کی ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان یہ پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ تجدید کرتا رہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے کہ اس کے ایمان کو اس کے دلوں میں باقی رکھے. ہدایت اور گمراہی یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے ایمان پر ثابت قدمی کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انسان کا جو دل ہے یہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کو پلٹتا رہتا ہے. یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو ہدایت پر قائم اور باقی رکھے اس فطرت پر، اور جس کو چاہے اس کو گمراہ کر دے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک. دین سے مراد یہاں دین فطرت ہے، ایمان ہے کہ ایمان پر اللہ تعالیٰ تو میرے دل کو ثابت قدم رکھ. اور اسی وجہ سے ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جیسا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ایمان کا ذائقہ اسی کو ملتا ہے جو بطور رب کے اللہ سے راضی ہو. یعنی وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے. یعنی کہیں دوسری جگہ کسی دوسری مخلوق میں اس کا ایمان نہ ہو، صرف اللہ پر ایمان ہو. تمام چیزوں کے اندر خالق رب کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی. وہ اللہ کو ہی مالک مانے، خالق مانے، مدبر مانے، سب کچھ کرتا دھرتا سب اللہ کو مانے، اور اسلام سے وہ راضی ہو دین کی حیثیت سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو رسول کی حیثیت سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرامین ہیں، آپ کے جو بھی احکام ہیں، اس سے راضی ہو، کسی چیز کے اندر وہ چون چرا نہ کرے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 خصلتیں جس کے اندر پائی گئیں وہی ایمان کی حقیقی چاشنی پائے گا. ایمان کی حقیقی روح اسی کی یہاں پائی جائے گی. ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے یہاں دیگر تمام چیزوں کے مقابلے زیادہ محبوب ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے
ظاہر سی بات ہے جو انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے محبت کرے گا، اس کے رسول سے محبت کرے گا، وہی چیزیں اس کے سامنے اس کے مد نظر رہیں گی، اسی چیز کو وہ ہمیشہ اپنا نصب العین بنائے گا، کیونکہ جسے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسے اسی کی فکر ہوتی ہے، اور وہ اس کے اشارے پر گھومتا رہتا ہے کسی سے بھی۔ چنانچہ ایک مومن کو یہ حکم ہے کہ سب سے زیادہ اگر محبت کرے تو اللہ اور اس کے رسول ہو۔ اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ وہ دوسری چیزوں سے محبت نہیں کر سکتا ہے ایک مسلمان۔ ایک مومن دوسری چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، دنیاوی بہت ساری چیزیں ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر بار، وطن، مال دولت، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جیسا کہ قرآن کی ایک مشہور آیت سے، سورہ توبہ کی ایک آیت سے واضح ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال اور تجارت، گھر بار، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے تمہارے یہاں زیادہ محبوب ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان فطری طور پر دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ، اور اس کے دین کی خاطر جہاد کرنے اور ہر کوشش صرف کرنے، یہ دو چیزیں ایک مومن جو ہے اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اس کا نصب العین اس دنیا کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہے، اور اس کے دین کے لیے وہ اپنی جان مال کو ہر طرح سے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ ایک مومن کا سیوا اس دنیا کے اندر، اس آیت کے اندر یہ مقصد بتایا گیا۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے اور ان سب کو گنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہاں پر موازنہ کیا اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے دین سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ایک کھرا مومن نہیں ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ جب انسان آزمائش میں پڑتا ہے، امتحان میں پڑتا ہے کہ یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں ایک طرف، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کا دین ہے، اب وہ کدھر جائے؟ تو یہاں جو ہے پتہ چلتا ہے جب وہ دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، وہ مال اور تجارت کو فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اور دینی امور کو دوسرا درجہ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوگا وہ دین کو ترجیح دے گا، آخرت کو ترجیح دے گا، اور جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کو جو ہے پیچھے کر دے گا۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی فرد پر توحید کا جو ایک بڑا اثر ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبودیت سے، پرستش سے وہ آزاد ہو جاتا ہے بالکل پورے طور پر۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی جو عبودیت ہے، پرستش ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان کی پیدائش ہی اسی کی خاطر ہوئی ہے۔ اس کے اندر جتنا زیادہ مخلص ہوگا بندہ عبودیت کے اندر، بندگی کے اندر، جس قدر وہ انتہا کو پہنچے گا اسی قدر اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں بلند ہوتا جائے گا۔ بندگی کے اندر جس قدر مخلص اور جس قدر انتہا کو پہنچتا جائے گا بندہ، اسی قدر اس کا مقام بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
قرآن کے اندر 3 جگہوں پر جو انتہائی بلند مقام والے ہیں وہاں پر ابدیت سے اللہ کے رسول کا ذکر کیا گیا. معراج اور اسراء کا مقام، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اپنے پاس عرش کے پاس بلایا. راتوں رات بیت المقدس، مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7 آسمان کے اوپر سیر کرایا. اس مقام پر دیکھیے کس نام سے یاد کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اپنے عبد کو، اپنے بندے کو جس نے سیر کرایا راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک. تو یہاں پر دیکھیے عبد کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اب آدمی سوچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا مقام معراج اور اسراء کا کہ پوری کائنات، پوری دنیا حیران ہے، سوچتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندے سے عبودیت کا ذکر کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفت ہے ویسے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، چنانچہ مجھے اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہی کہنا. فَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. اس سے زیادہ نہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جو ان کا تھا اس سے ہٹا کر کے ان کو جو الوہیت تک پہنچا دیے. یہ ان کی شان میں بلندی نہیں ہوئی، بڑائی نہیں ہوئی، بزرگی نہیں اس سے لازم آتی ہے. اس سے بزرگی نہیں مل جاتی کہ انسان کو اس کے اپنے مقام سے ہٹا کر کے دوسرے مقام کو دے دیا جائے. انسان انسان ہے. انسان عبادت کے اندر، بندگی کے اندر جتنے ہی زیادہ آگے جائے گا اتنے ہی زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا. اسی طریقے سے دعوت کا مقام ہے. انسان اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے، لوگوں کو شرک سے روکے. یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا کام ہے. اس لیے امت اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ نے جہاں تعریف کی ہے کہ یہ سب سے بہتر امت ہے، اس کی وجہ بتائے کیونکہ یہ انسانوں کو، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی ہے. یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ان کا یہی کام تھا. وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے. اور بھلائی میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کیا تھی؟ توحید کا. توحید کی طرف بلاتے تھے اور شرک سے روکتے تھے. تو توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا یہ سب سے بڑا کام ہے دنیا کے اندر. ایک انسان یہاں دنیا میں جو سب سے بڑا کام کر کے جاتا ہے آخرت کے لیے وہ یہی کام ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائے اور شرک سے روکے. یہ سب سے بڑا کام ہے. اگر کوئی اس سے منع کرتا ہے، کوئی روکتا ہے تو گویا وہ سب سے بڑا فسادی ہے. سب سے بڑا وہ فسادی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ توحید کا کام نہیں کرنا چاہیے یا لوگوں کو شرک سے نہیں روکنا چاہیے. تمام انبیاء نے سب سے پہلے اپنی دعوت کو یہیں سے شروع کیا ہے اور یہ سب سے بڑا کام ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا ایسے موقع پر جب ذکر آتا ہے تو یہاں پر بھی عبدیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. کہ اللہ کا یہ بندہ جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کے اوپر لوگ پل جاتے ہیں، پل پڑتے ہیں. یعنی مکہ کے اندر کفار مکہ کے بارے میں خبر دے رہا اللہ تعالیٰ. اور اللہ کا بندہ عبداللہ سے یہ مراد اللہ کے نبی ہے کہ یہ میرا بندہ جب لوگوں کو دعوت دیتا ہے توحید کی تو اس پر لوگ پل پڑتے ہیں، منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. وہاں پر عبدیت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملقب کیا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے قرآن جو کہ
آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اپنے نظم اور اپنی زبان کے ذریعے سے، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اور دیگر تمام چیزیں مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں قرآن ایک معجزہ رہتی دنیا تک۔ یہ قرآن نازل ہوا کس پر؟ اللہ کے رسول پر، بطور احسان کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر بھی ابدیت سے اللہ کے رسول کو یاد کیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طریقے سے توحید کے ذریعے سے انسان جو ہے بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر کرتا ہے۔ وہ کسی بھی پریشانی میں ہو، کسی بھی مصیبت میں ہو، اس کا دل اور کسی کی طرف نہیں جائے گا، صرف اللہ پر۔ وہ خوشحالی میں ہو، مصیبت میں ہو، ہمیشہ وہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ جزا فضا نہیں کرتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر پریشانی میں مبتلا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پریشانی کو دور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور اگر اسے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ خوشحالی میں مبتلا ہوتا ہے تو بھی وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اسی کا شکریہ بجا لاتا ہے۔ تو وہ اگر راحت اور آرام میں ہوتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر وہ پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے مکمل طور سے۔ وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ اور کسی چوکھٹ پہ نہیں جاتا ہے اللہ کے دربار اور چوکھٹ کو چھوڑ کر کے۔ ورنہ آپ دیکھیں جن کا دل اور جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے جڑا ہوتا ہے، یعنی جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ معمولی پریشانی بھی وہ غیر اللہ کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں۔ ان کو ذرا بھی اگر تکلیف ہو جائے فوراً اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے۔ ان کو اگر معمولی ٹھوکر بھی قدم میں لگ جائے تو وہ فوراً یا تو یا علی یا حسین یا جنید یا عبد القادر یا فلان یا دھماک کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ معمولی اگر ان کو پیر میں ٹھوکر بھی لگ جائے تو بھی وہ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے۔ جبکہ دیکھیں کفار مکہ جو تھے وہ مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ جب یہ سمندر کے اندر بھنور میں پھنستے ہیں اور ان کی کشتیاں سمندر کی لہروں میں تھپیڑے کھا رہی ہوتی ہے تو یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب یہ نجات پا جاتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کفار مکہ کی یہ حالت ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو خالص پکارتے تھے، کب؟ جب مصیبت میں ہوتے تھے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کتاب التوحید کے اندر کہ ہمارے دور کے جو مسلمان ہیں یہ کفار مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ وہ لوگ تو کم سے کم مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، لیکن آج کے مسلمان مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے، یہ شرک ہر حال میں کرتے ہیں۔ اور یہی بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ معمولی بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے تو بھی یہ غیر اللہ کے پاس بھاگتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یاد ہی نہیں آتا ہے، جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کام آتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ توکل صرف اللہ تعالیٰ پر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تکلیف وہی دے سکتا ہے، پریشانی میں وہی مبتلا کر سکتا ہے، اور نجات بھی وہی دے سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا تھا کہ لو اجتمعت الامت علی ینفعوک بشیء لا ینفعوک،
پوری امت اگر، پوری انسانیت اگر جمع ہو جائے کہ تم کو کچھ فائدہ پہنچا دے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے. اور پوری انسانیت اگر یہ جمع ہو جائے اس بات پر، متفق ہو جائے کہ تم کو کچھ نقصان پہنچا دے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہ لے. تو اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے. یعنی نفع اور نقصان یہ صرف اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے. یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے. یہ توحید کا فائدہ یہ کب ہوگا؟ جب انسان صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے گا. اور ایک موحد ہی ہوتا ہے جو صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. جس کے یہاں توحید نہیں ہوتا ہے، شرک پایا جاتا ہے، وہ مخلوقات پر بھروسہ کرتا ہے. وہاں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، ان کی وجہ سے یہ ہو جائے گا. شیاطین ان کو بھٹکا دیتے ہیں اور ٹھگے جاتے ہیں. یہ لوگ یہاں بھی ٹھگے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ٹھگے جاتے ہیں. خسارہ ہر جگہ ہوتا ہے. توحید جو چھوڑتا ہے اس کا خسارہ اور نقصان ہر جگہ ہوتا ہے. وہ بھروسہ دوسروں پہ کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کو چھوڑ کر. لیکن مومن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہتا ہے اور آخرت میں بھی مطمئن رہے گا. توحید کی وجہ سے انسان کے اندر شجاعت، بہادری اور ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے. جو انسان موحد ہوتا ہے اور توحید پر قائم ہوتا ہے اس کے اندر بہادری پائی جاتی ہے، ثابت قدمی پائی جاتی ہے. اس کا ارادہ غیر متزلزل ہوتا ہے. اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ڈرتا ہے. تو بہادری پیدا کرتی ہے. تو یہ توحید کا اثر ذاتی، انسانی یعنی فرد پر ہے. ورنہ اگر دیکھیں سماج اور معاشرے پر تو بے شمار اس کے اثرات ہیں. چنانچہ اس کی وجہ سے جو توحید، اہل توحید کا جو معاشرہ اور سماج ہوتا ہے، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کا دفاع کرتا ہے، ایسے سماج اور معاشرے کا دفاع اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور جو سازش کرنے والے ہوتے ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے ایسے سماج اور معاشرے کو جہاں مومن اور اہل توحید بستے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، کہ یقیناً اللہ تعالی مومنوں کا دفاع کرتا ہے، انہیں تحفظ عطا کرتا ہے. جو بھی کافر خیانت کرنے والے ہیں انہیں اللہ پسند نہیں کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے اوپر ہم آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو جو ایمان اور توحید والا معاشرہ اور سماج ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی رحمت، برکت اور اس کی طرف سے خصوصی تحفظ فراہم کی جاتی ہے. ایسا سماج اور ایسا معاشرہ افکار فاسدہ اور عقائد منحرفہ سے پاک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر ہر طرح کی خرابی پیدا ہوتی ہے. اور سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہوتی ہے باطل افکار و نظریات سے، ان کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ مبشرین و منذرین. پہلے لوگ ایک امت تھے، یعنی توحید پر قائم تھے. پہلے لوگ توحید پر قائم تھے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان کے یہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا. وہ ہر طرح کے شر و فساد اور اختلاف سے محفوظ تھے. لیکن جب ان کے یہاں شرک آیا تو پھر وہ اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑی رسولوں کے بھیجنے کی. چنانچہ سب سے رسول جو آئے سب سے پہلے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. تو اگر عقیدہ آپ دیکھ لیں، لوگوں
کی فکر جب مختلف ہوتی ہے، لوگوں کے عقائد جب مختلف ہوتے ہیں، نظریات اور لوگوں کے مناہج یہ جب مختلف ہوتے ہیں تو وہاں پر انتشار پیدا ہوتا ہے، فرقہ بندی اسی وقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اہل الحدیث کی جو جماعت ہے یہ اسی چیز کی دعوت دیتی ہے، توحید کی دعوت دیتی ہے، یہ دعوت دیتی کہ سب ایک فکر پر آ جاؤ، توحید پر قائم ہو جاؤ، اور اسی طریقے سے جیسے اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ تو طریقہ اور منہج بھی صحابہ نے جو حاصل کیا ہے نبی سے، اس منہج کی طرف بلاتی ہے یہ جماعت، اور اسی سے سب کو اختلاف ہے۔ اگر اسی پر سب قائم ہو جائیں تو پھر سارا اختلاف ختم ہو جائے۔ قرآن کو سب مانتے ہیں، حدیث کو سب مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو سب مانتے ہیں، لیکن کیسے اس پر عمل کیا جائے، طریقہ کار کیا ہو، اسٹائل کیا ہو، یہ سب کا الگ الگ ہے۔ اسی کو مسلک کہتے ہیں۔ تو جماعت اہل حدیث جو ہے یہ مسلک کی دعوت نہیں دیتی ہے، یہ صحابہ کے اس منہج کی دعوت دیتی ہے جسے انہوں نے ڈائریکٹ نبی سے سیکھا ہے۔ دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کون سا مطلوب ہے، کسی امام، کسی پیر یا کسی مرشد کا بتایا ہوا یا ڈائریکٹ نبی کا بتایا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور رسولوں کو بھیجا اسی لیے تاکہ وہ اپنی قوم کو سکھائیں کہ دین پر کیسے عمل کرنا ہے۔ وہ آئیڈیل ہوتے ہیں، بھائی دین کیا ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اب اس پہ کیسے عمل کرنا ہے ظاہر سی بات ہے یہ رسول سکھاتا ہے کہ کیسے عمل کرنا ہے۔ قرآن کے اندر آ گیا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کیسے ادا کرے گا زکوٰۃ اور کیسے نماز کو قائم کرے گا، یہ رسول سکھاتے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو ویسے ہی جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ پورا آپ دیکھیں حدیث کے اندر چیپٹر ہے کتاب الصلاۃ، پوری تفصیل بتائی گئی وہاں پر، قرآن کے اندر تفصیل نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل کون بتاتا ہے، طریقہ کار کون بتاتا ہے، یہ رسول بتاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنے حساب سے جیسا چاہیں نماز پڑھ لیں ہو جائے گا، نہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے، جماعت قائم کرنے سے پہلے سب سیدھی کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ صفوں کو سیدھی کر لو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جیسے کہتے تھے ہم لوگ فوراً ایک دوسرے سے کندھا ملا لیتے تھے اور قدم سے قدم ملا لیتے تھے۔ اللہ کے رسول دیکھتے تھے سب بالکل سیدھی ہو گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے صفوں کو سیدھی کرنے کے لیے ہر کوئی بولتا ہے، لیکن کیسے ہونا چاہیے یہ صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ فوراً جو اپنے کندھے سے کندھا ملا لو، قدم سے قدم ملا لو۔ یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ جائیں سنن نبی داؤد کو کھولیں، صحیح بخاری کو کھولیں، وہاں پر آپ کو ملے گا کہ صحابہ نے کیسے عمل کیا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے عمل کیا ہے۔ تو ہم اسی منہج کی طرف بلاتے ہیں جیسے صحابہ نے عمل کیا ہے دین پر، نبی سے ڈائریکٹ سیکھ کر کے۔ بعد میں کسی امتی کے بتائے ہوئے منہج اور طریقے کی طرف ہم دعوت نہیں دیتے، ہم نبی کے منہج اور طریقے کی طرف دعوت دیتے ہیں، رسول کے منہج کی طرف جو بلایا اللہ کے رسول نے سکھایا ہے صحابہ کرام کو اس کی طرف دعوت ہے۔ اگر اسی منہج اور طریقے پر سب لوگ آ جائیں تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو توحید کی وجہ سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، سماج اور معاشرہ متحد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ اور تابعین کا جو پورا زمانہ ہے بنی امیہ کا، ان کے اندر کیسا اتحاد تھا، اور اس اتحاد کی وجہ سے ان لوگوں نے کیسے دنیا کو فتح کیا ہے۔ چنانچہ اسی توحید کی وجہ سے انسان کو شرف و عزت اور سربلندی حاصل ہوتی ہے، توحید کی وجہ سے سربلندی ملتی ہے۔ جب تک یہ امت توحید پر قائم تھی اس کے اندر شرک اور بدعت، گمراہیاں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ دیکھیے وہ لوگ بلند ہوتے جا رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے، فتوحات پہ فتوحات۔ یہ بنو امیہ کو جو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں آپ ان کا زمانہ دیکھیں، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، ائمہ اور محدثین کا زمانہ ہے۔ ان کے زمانے میں توحید خالص پایا جاتا تھا، شرک اور بدعت نہیں تھا۔ وہ جدھر جاتے تھے دنیا کو فتح کرتے جاتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم توحید پر قائم ہو، ایمان پر قائم ہو تو تم سربلند رہوگے۔ اس کی وجہ سے امن و ہدایت حاصل ہوتی ہے، توحید کی وجہ سے انسان ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تو توحید کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی امن و ہدایت پر رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ہدایت اور امن کے ساتھ رہے گا۔ اہل توحید کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کرتا ہے جو توحید سے دور ہوتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ توحید کی وجہ سے کوئی بھی قوم دوسرے کی محکومیت سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ توحید سے دور ہے، مومن مسلمان توحید سے جیسے ہی دور ہوں گے دوسرے کی محکومیت مقدر ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب والے یا تو ایرانیوں کے تابع ہوا کرتے تھے یا تو رومیوں کے، لیکن جب یہ متحد ہوئے، توحید پر قائم ہوئے، تو آپ دیکھیں دونوں کی محکومیت سے آزاد ہو گئے، بلکہ چند ہی دنوں میں روم اور فارس دونوں کو ختم کر دیا، دونوں کو ختم کر دیا اور دونوں کو مغلوب کر دیا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آیا کہ جب تک اللہ کے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے، جب تک ذلت میں رہو گے، اگر ذلت کو ختم کرنا ہے تو اللہ کے دین کی طرف واپس آؤ۔ یہاں مراد ہے کہ توحید کی طرف واپس آؤ، حتی ترجعوا الی دین اللہ۔ اللہ کے دین کی طرف جب واپس آؤ گے، یعنی توحید کی طرف جب تک واپس نہیں آؤ گے تب تک ذلت تمہارے حق میں مقدر ہوگی، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے تمام طرح کے اخلاق اور تمام طرح کے عمدہ آداب سے مزین ہوتا ہے توحید کی وجہ سے۔ انما المومنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اس کی وجہ سے آپس میں بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ توحید کی وجہ سے معاشرہ اور سماج تمام طرح کے شرور اور تمام طرح کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے اثرات ہیں بے شمار۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بنائے، ہمیشہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور توحید پر قائم رہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری موت توحید پر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔